ایک زمانے میں ایک جادوئی سلطنت تھی جسے سیرافینا کہا جاتا تھا، جس میں وسیع سبز پہاڑیاں اور گہنے جنگلات تھے۔ یہ جگ اپنی حیرت انگیز قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، جس میں نہ ختم ہونے والی ہری بھرے کھیتوں اور اونچی درختوں کی خاصیت تھی جو قدیم اسرار کو سمیٹی ہوئی تھی۔ سیرافینا کی سلطنت میں ایلارا نام کی ایک شہزادی تھی۔ اس کے خوبصورت سنہری بال، چمکتی ہوئی آنکھیں اور ایک قہقہا تھا جس سے لوگ مسکراتے تھے۔ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ چیزوں میں دلچسپی رکھتی تھی اور بہت اچھا تخیل رکھتی تھی۔ سلطنت میں خوبصورت پہاڑیاں اور جنگلات تھے۔ ایک دھوپ والی صبح، جب ایلارا اس بڑی محل کی تلاش کر رہی تھی جس میں وہ کافی عرصے سے رہ رہی تھی، وہ اٹاری میں ایک بھولی ہوئی کمرے سے ٹھوکر کہا گئی۔ کمرہ بہت پہلے کی پرانی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، سب خاک میں ڈھکا ہوا تھا اور چھپا ہوا تھا۔ گندگی کے درمیان ایلارا نے کچھ چمکدار دیکھا۔ وہ اس کے لیے پہنچی اور اسے ایک خاص پینٹ برش ملا۔ اس کے چھلکے قوس قزح کی طرح رنگوں سے چمک رہے تھے اور اس کا ہینڈل ایک خوبصورت نیلم سے بنایا گیا تھا۔ ایلارا اس جادوئی برش کو لے کر بہت پرجوش تھی۔ اسی دن وہ محل کے صحن میں گئی اور برش آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایلارا نے اسے سرخ پینٹ میں ڈبویا اور کاغذ کے ٹکڑے پر ایک چمکدار گلاب کو احتیاط سے پینٹ کیا۔ جب اس نے برش اٹھایا تو پینٹ کیا ہوا گلاب جادوئی طور پر کھلا اور اس کی خوشبو بہت اچھی تھی۔ ایلارا حیران رہ گئی کیونکہ اس نے پینٹ برش کے اصلی جادو کو جان لیا تھا۔ یہ اس کی ڈرائنگ کو زندہ کر سکتا ہے۔ ایلارا کے تخیل میں اضافہ ہوا جب اس نے جادوئی جنگلات، چمکدار ندیوں اور حیرت انگیز جانوروں کو پینٹ کیا۔ ان سب کی جان محل کے باغات میں آ گئی۔ اس کی پہلی تخلیق لونا تھی، چاندی کے پروں اور پرانے رازوں سے بھری آنکھیں والا ایک ذہین اللو۔ لونا ایلارا کی بہترین دوست بن گئی اور اس نے اپنی تخلیق کردہ جادوئی دنیا میں اس کی مدد کی۔ لونا کے دانشمندانہ الفاظ نے ایلارا کو خوش کر دیا اور وہ بہت گہرے دوست بن گئے۔ ایلارا کی لاجواب تخلیقات مملکت میں مشہور ہوئیں۔ ہر جگہ سے لوگ اس کی بنائی ہوئی جادوئی چیزوں کو دیکھنے آتے تھے، جیسے پھولوں کی باتیں کرنا اور ناچتے ہوئے فوارے۔ لیکن ایک قریبی ریاست میں بادشاہ حسد کرتا تھا اور اسے خاص چیزیں پسند نہیں تھیں۔ اس نے اپنے ہوشیار جادوگر ملاکی کو جادوئی پینٹ برش چرانے کے لیے بھیجا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب سیرافینا کے لوگ سو رہے تھے، ملاکی چپکے سے قلعے میں داخل ہوا۔ وہ ایلارا کے شاہکار کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک خوبصورت آبشار ایک پہاڑ سے صاف تالاب میں بہتی تھی۔ ملاکی نے اپنی چھڑی اٹھائی اور ایک بڑا جادو کیا جس نے پرامن آبشار کو ایک جنگلی اور شور مچانے والے رش میں بدل دیا۔ ہر طرف پانی پھیل گیا۔ جادوئی مخلوق جو کبھی پرسکون تھی شرارتی ہو گئی۔ وہ جانور جو بات کر سکتی تھی محل کی آنے والوں پر چالیں چلانے لگے، یہاں تک کہ لونا جو ایلارا کا وفادار دوست ہوا کرتا تھا ایک چنچل مصیبت میں بدل گیا جس سے محل میں افراتفری پھیل گئی۔ سیرافینا افراتفری کا شکار ہو گئی اور اس کے لوگ وہاں ہونے والی خوش کن چیزوں سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایلارا سے چیزیں ٹھیک کرنے کو کہا لیکن وہ نہیں کر سکی۔ ایلارا واقعی چیزوں کو درست کرنا اور بادشاہی میں سکون واپس لانا چاہتی تھی۔ اس نے لونا سے مشورہ طلب کیا اور لونا اگرچہ وہ اب مختلف تھی پھر بھی ہوشیار تھی۔ لونا نے ایلارا کو جادوگرنی کے جنگل میں ایک خاص جگہ کے بارے میں بتایا جسے جادوگروں کا گرو کہتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں مضبوط منتر کو کالعدم کرنے کی طاقت ہے۔ لونا کو کندھے پر رکھ کر ایلارا نے جنگل کے بیچ میں ایک خطرناک سفر شروع کیا۔ وہ ایسے درختوں سے ملے جو بات کر سکتے تھے اور یہاں تک کہ دوستانہ ڈریگن بھی جب وہ جادوئی جگہ میں گہرائی میں جاتے تھے۔ جنگل رنگین اور جادوئی ہو گیا جیسے ہی انہوں نے دریافت کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جنگل میں پہنچ گئی۔ مرکز میں بحالی کا ناقابل یقین درخت کھڑا تھا۔ اس کی بڑی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئے تھیں۔ اس کی پتی واقعی ہوشیار تھی اور اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک جاتی تھیں۔ ایلارا جادوئی پینٹ برش کے ساتھ درخت کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی بادشاہی سے پیار کرتی تھی اور واقعی اسے دوبارہ پرامن بنانا چاہتی تھی۔ وہ برش سے پینٹنگ کرنے لگی۔ جیسا کہ اس نے پینٹ کیا، ایک خوبصورت تصویر نمودار ہوئی جس میں ایک پرسکون اور پرامن دنیا دکھائی گئی۔ جب ایلارا نے پینٹ کیا، سیرافینا کے مسائل دور ہو گئے۔ جادوئی مخلوق پھر سے اچھی ہو گئی اور شور مچانے والا آبشار واپس خاموش ہو گیا۔
اس نے جو دنیا پینٹ کی تھی وہ اس بادشاہی کی طرح بن گئی جس کی وہ خواہش کرتی تھی۔ ایلارا نے برش سے اپنی پینٹنگ مکمل کی۔ اس نے اس پرامن اور خوشگوار دنیا کو دیکھا جسے اس نے پینٹ کیا تھا اور اسے واقعی اچھا لگا۔ لونا نے خوش آوازی کی اور بحالی کے درخت کے پتے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہوا میں جھلس رہے تھے۔ شہزادی اور جادوئی پینٹ برش کی کہانی سیرافینا میں پسند کی گئی تھی۔ اس نے لوگوں کو تخلیقی ہونے، صحیح کام کرنے اور آرٹ دنیا کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے کے بارے میں سکھایا۔